الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. میرے بھائیو، بغیر کسی تمہید کے آج آپ کے سامنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت قرآن و سنت میں کیا وارد ہے، اور اس فضیلت کے سبب ہم پر اور آپ پر کیا ذمہ داری آتی ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کی بنا پر ہم پر مصائب و فتن، قتل و غارت گری جو آج ہو رہی ہے، تو آخر اس کا حل کیا ہے، اس پر آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، سورہ آل عمران سے میں نے آپ کے سامنے آدھی آیت تلاوت کی ہے، اور یہ آیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت پر ڈال ہے، اور کئی ایک آیات میں اللہ نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک آیت ہے: کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو. اس امت کے اندر خیریت پائی جاتی ہے. کس بنا پر بہتر ہو؟ اس بنا پر نہیں کہ دین سے دور ہو جاؤ، اس بنا پر بھی نہیں کہ بڑی سے بڑی تجارت کر لو، زیادہ کما لو، گھر بنا لو، جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ ہو گئی ہے. اس بنا پر اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہو، نکالے گئے ہو. آپ کا کام ہی ہے جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کا تم حکم کرتے ہو، اس بنا پر تم بہتر ہو. وتنہون عن المنکر، جہاں پر بھی کار منکر دیکھتے ہو، شرک و بدعات دیکھتے ہو، حرام دیکھتے ہو، تم روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان اللہ پر ہے، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اعتماد اللہ پر کر رہے ہو، اور تمہاری یہ ذمہ داری تھی جو آپ کے سامنے آیت میں پیش کر دی گئی ہے. دوسری آیت لیجئے سورہ بقرہ کے حوالے سے. اللہ نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا افضل امت. وسط بمعنی افضل ہے. جیسا سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، باغ والے کا قصہ جہاں پر موجود ہے، کیا فرمایا؟ کیا تم میں سے افضل نے نہیں کہا؟ اوسطهم اے افضلهم، افضل نے نہیں کہا تھا الم اقل لكم لولا تسبحون، تم لوگوں سے نہیں کہا تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک معنی تو افضل ہے، اور دوسرا معنی وسط کے معنی ہے درمیانہ. کس معنی میں درمیانہ؟ ہم تو آئے آخر میں، لیکن درمیانہ اس بنا پر کہا گیا ہے یہ امت معتدل ہے. امت معتدل ہے، یعنی یہودیوں نے تفریط سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا، اور اس بنا پر اتنی ساری خامیاں ان کے اندر پائی گئیں کہ جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے. چاہے وہ شراب نوشی ہو، زناکاری ہو، بدکاری، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سود ہو، یہ سب ان کے ایجاد کردہ ہے. تو انہوں نے کمی کی، کوتاہی کی، اور اسی لیے دیکھیے پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہودیوں کے بنا پر آگ لگی ہوئی ہے. مسلمانوں کی جتنی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے سب یہودیوں کے بنا پر ہو رہی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب یہ لڑائی کی آگ کو روشن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، اطفأها اللہ، کون بجھاتا ہے اس کو؟ اللہ بجھاتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد عام کر رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. تو انہوں نے کوتاہی کی. اور نصارہ کا جرم کیا تھا؟ کرسچنوں کا، ان لوگوں نے افراط سے کام لیا. آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اور عمل کیے چلے جا رہے ہیں. اور اسی لیے اس طرح کی آیات قرآن پاک میں کئی ایک ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو ہم لوگ وسط ہیں، اس میں ہم لوگ کیا ہیں؟ وسط ہیں. نہ کمی کریں گے، نہ اپنی طرف سے زیادتی کریں گے. ہم لوگ معتدل رہیں گے، متوسط رہیں گے. وہ کمی ہمارے اندر داخل نہ ہو، ان کی کمی بھی ہمارے اندر داخل نہ ہو. اس لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، دو طرح کی امت ہے، اور جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سے جنات ہوں یا انسان ہوں سب لوگ ان کی امت میں داخل ہیں، سب لوگ ان کی امت میں داخل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک امت دعوت ہے اور دوسری امت اجابت ہے۔ امت دعوت کہتے ہیں کس کو؟ جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا عقیدے میں دور ہے صحیح عقیدے سے، تو وہ امت دعوت ہے۔ ہم سب لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ ان تک دعوت کو پہنچا دیں، ان پر ذمہ داری ہے تحقیق کر کے ان کو قبول کریں اور اتباع سنت ادا کریں۔ یہ امت دعوت ہے۔ یہ امت دعوت اگر قبول کر لے صحیح عقیدے کو، اسلام کو قاعدے سے قبول کر لے، تو اللہ بھی ان کو نجات دے گا اور یہ امت اجابت میں چلے آئیں گے، امت اجابت میں چلے آئیں گے۔ اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، توحید کو قبول کیا، آپ کی فرمانبرداری کی ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، یہ امت اجابت کے اندر آتے ہیں۔ اور جنت میں جانے والی امت اجابت ہوگی، امت دعوت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے پاس دعوت پہنچی ہی نہیں، کوئی بتانے والا نہیں پہنچا، تو اللہ کا قاعدہ کلیہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء۔ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغمبر ان کے پاس بھیج نہ دیں۔ تو اگر دنیا کے کسی کنارے میں کوئی ہندو کوئی کرسچن اگر یہ کہہ دے اللہ کے پاس اور اس کی بات بھی واقعی صحیح ہے درست ہے، اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہاں بھائی ہم تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، کوئی بتانے والا نہیں پہنچا، ہم جاہل تھے، ہمیں توحید کا درس ہی نہیں ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر ان کا امتحان لے گا۔ کیا لے گا؟ امتحان لے گا، اور جو سوال ہوگا جواب دے دیا تو جنت میں جائیں گے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہی معاملہ پیش ہوگا مشرکین کی اولاد کے بارے میں بھی۔ مشرکین کے جتنے ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، بلوغت سے پہلے مر گئے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ علماء کے 3 اقوال آپ کو معلوم ہے۔ ایک نے کہا جہنم میں جائیں گے، دوسرے نے کہا جنت میں جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ ان سے امتحان لیا جائے گا، جیسا کہ دلائل واضح کرتے ہیں۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے اس کا مطلب آگے چل کر یہ مسلمان ہوتے، اور اگر کامیاب نہ ہوں گے اس کا مطلب کیا ہو جاتے؟ فیلیور تھے پہلے۔ تو یہ ہے معاملہ اس امت دعوت اور اجابت کا۔ چلیے یہاں پر سرسری طور پر ایک علمی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں 1 سے 2 منٹ میں۔ امت کی بات چل رہی ہے نا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں امت کا لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ پہلا معنی ہے ملت، امت بمعنی ملت۔ اللہ نے فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس ملت اور مذہب پر پایا ہے ہم چھوڑنے والے نہیں۔ پہلا معنی کلیئر ہوا۔ دوسرا معنی لیجئے، امت بمعنی امام ہے، امت بمعنی امام۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امام تھے، خیر کے امام تھے، جی ہمارے پیشوا تھے وہ۔ تیسرا معنی لیجئے، قوم یا جماعت کے معنی میں، قوم یا جماعت کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بڑی مشہور آیت ہے توحید کے باب میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم میں ہر جماعت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ کیا کام دے کر بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ما سوى اللہ کی عبادت سے پرہیز کرو۔ سلام۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا معنی امت بمعنی زمن، امت بمعنی زمن، زمانہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، جو لوگ جیل میں چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جانا ذرا سا ذکر کر دینا میرا بھی، یہ سب جا کر کے بھول گئے، جا کر بھول گیا۔ کئی سال اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، تو وہاں پر جو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو بعد میں یاد آیا، ایک زمانے کے بعد، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد یاد آیا، اوف
جیل میں ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں توحید کا درس دیا تھا، خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے جا کر، میں تو بھول گیا۔ کیا ہوا؟ میں بھول گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے بعد امہ یعنی بعد زمن، ایک زمانے کے بعد یاد آیا تھا ان کو۔ اسی بنا پر ان کو 3 سے 9 سال تک جیل کاٹنا پڑا تھا۔ کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ کتنا معنی ہو گیا؟ 4۔ 5واں معنی ہے صنف یا قسم، صنف یا قسم۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ 5 معنی ہے کس کا؟ امت کا۔ دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ ہم نے 2 سے 3 آیات قرآنیہ کو پیش کیا ہے۔ اگر آپ حدیث کی دنیا میں داخل ہوئیے تو مسند امام احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بہتر امت بنایا گیا، جعلت امتی خیر الامم، میری امت کو بہتر امت بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہم 70 امتوں کی تکمیل کریں گے۔ کتنی امتوں کی؟ 70 امتوں کے مقابلے میں گویا کہ ہم ہوں گے، 70 امتوں کی تکمیل کریں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو مشہور قومیں گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، وہ 70 ہی گزری ہیں۔ کتنی گزری ہیں؟ 70۔ اور 70 کو ہم مکمل کرنے والے ہیں، 70 کو ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ایسے انبیاء بھی گزرے جن پر 1 اور 2 آدمی ایمان لایا، ایسے نبی بھی گزرے جن پر کوئی بھی نہیں لایا ایمان، حدیث معروف ہے۔ تو ہم کس کو مکمل کرنے والے ہیں؟ 70 امت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 70 امتوں کے وزن میں ہم ہوں گے، گویا کہ ہماری جو امت ہوگی 70 کے مقابلے میں ہوگی۔ 70 امتوں کا جو وزن ہے وہ ہمارا وزن ہوگا۔ وہ کس کا وزن ہوگا؟ وہ ہمارا وزن ہوگا۔ چلیے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی ہذہ امتی مرحومہ، امت مرحومہ، میری یہ امت اللہ نے اس پر پہلے ہی رحم کیا ہوا ہے، قابل رحم ہے یہ۔ اور اسی لیے دنیا میں جو زلزلے، فتنے اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اگر وہ اپنے دین پر ہے یہ امت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب دے رہا ہے تاکہ اللہ سے ملاقات ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی معاف کر چکا ہے اور رحم فرما کر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس امت کا مقام۔ اب آئیے، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس امت پر رحم کرنا چاہتا ہے ان کے نبی کو پہلے ہی قبض کر لیتا ہے، پہلے ہی وفات دے دیتا ہے۔ جس امت کے ساتھ اللہ رحم کرنا چاہتا ہے ان کے نبی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہے، پہلے ہی اٹھا لیتا ہے۔ اور جس کو عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے، نبی موجود ہے اور امت کیا ہو رہی ہے؟ عذاب سے دوچار ہو رہی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات لے لیجئے، موسیٰ کی بات لے لیجئے، یہ سارے انبیاء اکرام گزرے علیہ السلام، امت ہلاک ہو رہی ہے، امت اور نبی دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ساتھ۔ اور ہمارے نبی کا مقام کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہم سے پہلے ہمارے نبی چلے گئے، ہم سے پہلے ہمارے نبی چلے گئے، اور جب آپ گزرے دنیا سے گئے اپنے صحابہ سے مکمل طور پر راضی تھے، اور اس طرح راضی تھے کہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، پردہ ہٹا کر دیکھا، آپ نے مسکرا دیا۔ صحابہ کا بیان یہ ہے کہ ہم لوگ فتنے میں پڑ جاتے، فتنے میں کیا فتنے میں پڑ جاتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسکراہٹ کو دیکھ کے ہم لوگ نماز توڑ دیتے، ہم لوگ نماز توڑ دیتے۔ تو یہ ہے اس امت کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر خاص طور پر رحم کیا ہوا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے دعائیں بھی کی ہیں، اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس امت کے لیے 3 دعائیں کی جن میں سے 2 قبول ہو گئی، ایک قبول نہیں ہوئی، ایک قبول نہیں ہوئی۔ کون سی 2 قبول ہوئی؟ میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے تباہ و برباد نہ کر، ایسی قحط سالی نہ آئے کہ ساری امت تباہ ہو جائے، تو اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ غرق سے یہ امت تباہ نہ ہو، تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ لیکن تیسری جب دعا ہوئی مسند امام احمد کی روشنی میں نے دعا کی باری تعالیٰ آپس میں اختلافات نہ ہو اس امت کے، آپس میں، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ ایسی کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں،
دنیاوی ناحیے سے بھی یا دینی ناحیے سے بھی۔ اس سے زیادہ کسی زمانے میں اختلاف ہوا ہوگا؟ ہر آدمی اختلاف میں پڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ دعائیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پوری کی پوری امت ضلالت پر، گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ پوری کی پوری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ چلیے اب آگے آئیے، اس امت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل کون سی امت ہوگی؟ آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آئیں گے، ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف ہے۔ بڑے بڑے انبیاء ہوں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، جو اولو العزم مانے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود فیصلہ ہمارا سب سے پہلے ہو، جنت میں ہم داخل ہوں، ہمارے نبی سب سے پہلے داخل ہوں۔ یہ شرف کی بات ہے۔ شرف کی بات ہے کہ نہیں؟ شرف کی بات۔ اسی طریقے سے اس امت کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے دن سے نوازا ہے، جو آج جمعہ کا دن ہم گزار کر شام کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت کی بات۔ ایک اور فضیلت، آمین کے ذریعے اللہ نے ہمیں شرف سے نوازا ہے۔ آمین کے ذریعے اللہ نے شرف سے نوازا ہے۔ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہے۔ قبلہ جیسے کعبہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، اسی طرح ہم آئے تو آخر میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کعبہ کا مرتبہ بلند کیا، کعبہ سے زیادہ اس امت کا مقام بلند کیا ہے۔ اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے نوازا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی امتوں کے سلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ لوگ اشارے سے، انگلی سے سلام کرتے تھے، اشارے کے ذریعے، جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ ہم لوگ بھی ٹریک سے نکل چکے ہیں، دائیں بائیں کہتے ہیں، ایسے ہی سلام کرتے ہیں اشارے سے۔ دیکھیے گا دور ہی سے جواب دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ طریقہ امت محمدیہ کا نہیں ہے۔ مجبوری کی بات ایک الگ بات ہے، دور ہے، منہ سے کہیں گے، اشارہ کر دیں گے، چونکہ آواز نہیں پہنچ پائے گی، ایک الگ بات۔ لیکن عام حالات میں اس طرح سلام کرنا یہ ہمارا سلام نہیں، ہمارے رسول کا سلام نہیں۔ کس کا سلام ہے؟ یہود و نصارہ کا سلام ہے، یاد رکھیے گا۔ اور نمازوں میں جو صف بندی کرتے ہیں اور خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا، مل مل کر کھڑے ہونا، تم یہاں اختلاف کرو گے دل تمہارے مختلف ہو جائیں گے، یہ بھی اس امت کی خوبی ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی ایک روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے، یہود جو قوم ہے حسد کرنے والی ہے۔ اگر حسد اس امت میں کوئی کرتا ہے کسی سے، گویا کہ یہودیوں کی خصلت ہم نے لے لی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ ہم سے سب سے زیادہ حسد کس بات پر کرتے ہیں؟ سلام پر اور آمین پر۔ سلام پر اور آمین پر۔ ایک روایت میں ہے 3 چیزوں پر وہ سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں ہم سے، امت محمدیہ سے۔ ایک تو سلام واپس کرنا، سلام کا جواب دینا، اور دوسرے صف کی درستگی ہم کرتے ہیں، اور تیسرے امام کے پیچھے جو آمین کہتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ چڑ جاتے ہیں۔ اور اس امت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، ذرا یاد کرتے ہوئے چلیے گا، کہ جو لوگ طاعون میں، پلیگ کی بیماری میں گرفتار ہوں گے اور ان کو نیزہ سے مارا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو شہادت کا مقام دیا ہے۔ کس کا مقام دیا ہے؟ شہادت کا مقام دیا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں بھی طاعون والی بیماری آئی تھی، تو جتنے بھی لوگ اس میں گئے، بشرطے کہ موحد ہوں، مشرک نہ ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید لکھ ڈالتا ہے۔ اس امت کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھول چوک کو، غلطی کو، اور جن کاموں پر زبردستی کیا جائے، اجباری شکل پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی نے کو کہے بندوق کے نوک پر طلاق دو، اور اس نے دے بھی دی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار سے طلاق واقع ہوتی ہے، نہ کہ اجبار کی شکل میں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، اللہ نے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور
یہاں پر یاد رکھیے اس امت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر تمام انبیاء کے حوض ہیں آخرت میں، تمام انبیاء کے حوض ہیں آخرت میں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر، نہیں، سارے نبیوں کے حوض ہیں۔ یہ الگ بات ہے، چوڑائی لمبائی کا فرق ہے، کوالٹی کا فرق ہے، لیکن دیگر امتوں کے لوگ ہمارے نبی کے حوض کی طرف بھاگتے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو روک رہا ہوں گا، بھگا رہا ہوں گا، ہم ان کو بھگا رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جس کی کوانٹٹی اور کوالٹی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ سارے انبیاء کے حوض ہیں، لیکن لوگ بھاگ بھاگ کے کہاں آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف۔ لوگوں نے سوال کر دیا، یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امت تو ہے نہیں، بہت سی امتیں گزری ہیں، ابھی بات ہوئی کم و بیش 70 امتیں ہوں گی، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ آپ ہمیں تو آنے دیں گے اور ان کو بھگائیں گے؟ بہت عجیب سوال ہے، آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ آپ تو سیدھے مسلمان ہیں نا، لیکن صحابہ کو دیکھیے کتنے ایکٹیو تھے ماشاءاللہ اس معاملے میں۔ کہا آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پہچانوں گا آثار وضو سے، آثار وضو سے، یہ چمکتے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، یعنی امت کی فضیلت پر غور کیجئے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر۔ چلیے، اور اسی طریقے سے اس امت کی خوبیوں اور فضیلتوں میں سے ایک تیمم بھی ہے۔ تیمم، یہ تیمم پچھلی امتوں میں اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چلو اگر تمہارے پاس کوئی بیماری ہو، زیادتی کا خطرہ ہو، یا پانی کا فقدان ہو، یا بہت زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے کہ اگر غسل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے۔ تو یہ اس امت کی خوبی ہے، اللہ نے اس سے پہلے دیگر امتوں کو نہیں دیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی احادیث بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، اور جہاں پائے وہ وہیں پہ نماز پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ بھائی ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، ضروری ہے مسجد میں جانا؟ نہیں، وقت ہو گیا، آپ پانی بھی نہیں ہے، تیمم کیجیے، اس کے بعد نماز شروع کر دیجیے۔ لیکن پچھلی امتوں کا طریقہ کیا تھا؟ لازمی طور پر عبادت خانے میں جانا ہوگا، لازمی طور پر کہاں جانا ہوگا؟ عبادت خانے میں جانا ہوگا۔ اور اس امت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ تمام امتوں پر گواہی پیش کریں گے، گواہ بنیں گے، تمام امتوں پر کیا کریں گے؟ گواہ بنیں گے۔ اس کی تفسیر میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر، قیامت کے دن نوح علیہ السلام آئیں گے اور ان کی امت آئے گی۔ امتی سے پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام کی امت سے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا تھا کہ نہیں؟ کیا سوال ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا تھا یا نہیں؟ سبحان اللہ، 950 سال کام کرنے والے امت نے جھٹ سے کہہ دیا کہاں آئے تھے، کہاں کام کیا؟ بتائیے، یعنی لوگ حقائق کو کس طرح موڑتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی خدمت کی ہے۔ قوم نے کہہ دیا نا، کہاں انہوں نے سمجھایا ہمیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اچھا جی نہیں سمجھائے تھے کیا؟ اے اللہ، آپ کو تو پتا ہے ہم نے 950 سال کام کیا، 9.5 سال نہیں، 950 سال، 1000 میں 50 کم۔ کہا کوئی گواہ بھی ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا گواہ اللہ خود ہے۔ کوئی گواہ ہے نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں گواہ بالکل ہے۔ کہا لے آؤ گواہ سب کو اٹھا کر، ہمیں اور آپ کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ ہے، کیسا وقت ہوگا آپ ذرا سوچئے۔ نوح علیہ السلام کے گواہ ہم لوگ رہیں گے، اس امت کے لوگ رہیں گے۔ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہمارے گواہ ہیں، لایا جائے گا، ہم لوگ گواہی دیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم لوگ تمام امتوں پر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے گواہی دی، آپ تو بعد میں آئے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ تو ابھی آئے ہیں تو آپ کیسے گواہی دیں گے؟ تو کہیں گے کہ اللہ کے فرمان میں ہم نے دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم نے پایا، ہم نے گواہی دے دیا، چونکہ ان دونوں کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔
بتائیے. تو یہ ہے اس امت کو، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ امت عدل ہے، افضل امت ہے یہ. چلیے دلائل بہت ہیں، میں ایک ایک دلیل پیش کر رہا ہوں. اس امت کی خوبی جیسا کہ میں نے بتایا جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر، یہ ہفتے کی عید جسے آپ کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو اللہ نے گمراہ کر دیا جمعہ سے، ان کو جمعہ کا دن نہیں ملا. یہود کو کون سا دن ملا؟ سنیچر یا ہفتہ کہہ دیجئے. اور نصارہ کو اللہ ہمیں لایا اور ہمیں جمعہ کے دن سے نوازا. اور جمعہ کی کتنی فضیلت ہے اس کے لیے ایک مستقل درس چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اسی طریقے سے اس امت کا معاملہ کتنا عظیم ہے. جنت میں جانے والے سب سے زیادہ نفری اس امت کے ہوں گے، سب سے زیادہ تعداد. ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضون، اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، کیا تم لوگ اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم لوگ 1/4 جنتی ہوگے، 1/4؟ لوگوں نے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ آپ لوگ تھوڑی کہیں گے، آپ لوگ تو بوکے ہیں. سنیے، صحابہ کو جب خوشخبری ملی 1/4 جنت میں جاؤ گے، یہ نہیں کہا بہت اچھا، اللہ کی بڑائی بلند کی، اللہ کی طرف سے یہ سب ہے. کہا کیا تم لوگ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم لوگ 1/3 جنتی ہو؟ لوگوں نے تکبیر کہا، لوگوں نے پھر تکبیر کہا، اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ آدھے جنتی تم لوگ ہوگے، شطر اہل الجنہ؟ پھر لوگوں نے اللہ اکبر کہا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مقام بلند کرتا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، جنت میں جانے والوں کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں؟ 120 صفیں ہوں گی. اور 80 صفیں اس امت کی ہوگی. 80 صفیں. تو کتنے ہم لوگ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ میتھمیٹکس بھی کمزور ہے. 120 میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوگی تو ہم لوگ کتنے ہو گئے؟ 2/3 ہو گئے. دیکھیے 2/3 ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے کتنے لوگ ہوں گے جنت میں انشاءاللہ؟ 2/3. دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا. آپ ذرا غور کیجئے. چلیے اس امت کی خوبیوں اور فضیلتوں اور خصوصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے لحد ہے، ہمارے لیے لحد ہے، اور ہمارے علاوہ کے لیے شق ہے. یہ لحد اور شق آپ نے سنا ہے اس سے پہلے؟ لحد کیا ہے؟ جی، بغلی قبر جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کہیں پر کی زمین مناسب نہیں ہے تو شق بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہماری اصل خوبی ہے وہ کیا ہے؟ لحد ہے. جیسا کہ آپ کو دیکھنا ہو تو اس مقبرے میں، مقبرے والے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، دکھائیں گے آپ کو ذرا ٹھیک سے، تاکہ وہاں کی تیاری بھی کیجیے، غفلت اختیار نہ کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے اس امت کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے. کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 12-13 خوبیاں ہو چکی ہیں، یاد رکھیے گا، آئندہ پوچھا بھی جائے گا آپ سے. اس امت کی ایک بڑی خوبی کیا ہے؟ ہر 100 سال پر اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو مجدد ہوگا، دین کی تجدید کرے گا، اور حق کو باطل سے الگ کرے گا، سنت کو بدعت سے الگ کرے گا، شرک کو، توحید کو شرک سے الگ کرے گا، اور پوری دنیا میں توحید کا نغمہ بلند کر دے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہر دور میں لوگ آتے رہے، ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے میں ہے. آپ جو امن و امان کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اللہ کے بعد انہی کی کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ سب بھی پہلے قبر پرستی میں مبتلا تھے، جیسا کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. جی بڑی محنت کی ہے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. اتنے سارے دشمن ان کے لوگ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہاں بھی کیوں آواز بلند کرتے ہیں؟ صرف اسی بنا پر کہ انہوں نے ان کے پیٹ پر لات ماری ہے. جی اس کے باوجود دیکھیے لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں. چلیے اس امت کے ساتھ اللہ کی ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے. حالانکہ عام قاعدے کی روشنی میں حلال نہیں ہونا چاہیے تھا، عام قاعدے کی روشنی میں، لیکن اسپیشل
کوٹا ہمارے لیے ہے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے. 2 مردار کیا ہے؟ ایک تو مچھلی ہے, ایک کیا ہے؟ مچھلی ہے, دوسرے ٹڈی ہے. اور 2 خون بولیے, ایک کلیجی اور ایک نہیں تیلی ہے. کلیجی اور کم سے کم یہ بھی تو یاد رکھیے کم سے کم. چلیے ایک اور خوبی لے لیجیے اس امت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بھلائی ہی بھلائی ہے, اول میں بھی بھلائی ہے, آخر میں بھی بھلائی ہے. اور ایک روایت میں اس امت کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ بارش کی طرح ہے. کہ اول بارش میں برکت ہے یا آخر میں برکت ہے, یہ کسی کو نہیں پتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت سے بھلائی اور خیر جو ہے ختم نہیں ہوگا کبھی بھی, چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو یا قیامت کے قریب کا زمانہ ہو. ایسے لوگ موجود رہیں گے اس امت میں جو بھلائی کا کام کرتے رہیں گے. اس امت کی ایک اور خوبی سن لیجئے, آپ نے دھیان نہ دیا ہوگا, سند, اسناد جو ہے اس امت کی خوبی ہے. سند معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حدیثوں کی جو سند ہے, قرآن کی جو سند ہے, یہ اس امت کی خوبی ہے. اور اس خوبی کو یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک حدیث آپ پڑھیے, مثال کے طور پر صحیح بخاری کی آخری نمبر حدیث ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا IC پر جشن بخاری بھی لوگ مناتے ہیں. بخاری ختم کر کے قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھ کے سارے مدرسے کے لوگ بخاری کو ختم کرتے ہیں. اب آپ نے غور کیا, امام بخاری کے استاد احمد بن اشکاب, ان کے استاد محمد بن فضیل, ان کے استاد عمارہ بن قعقاع, ان کے استاد ابو زرعہ, ان کے استاد ابو ہریرہ, اور ابو ہریرہ کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ اکبر. بتائیے, یہ اس امت کی خوبی ہے. بڑے بڑے انگلش رائٹروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ کوئی بھی امت, کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں یہ تسلسل برقرار ہے ابھی تک. اور اسی لیے آپ کو بتاتا چلوں میں یہاں پر کہ حدیثوں کی ایسی ایسی خدمتیں ان یہود و نصارہ نے انجام دی ہے کہ بہت سے مسلمان انجام نہ دے سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو تو نکالنا تھا کیڑا, لیکن جب کیڑا نکالنے چلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, خواہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا ایک الگ موضوع ہے, لیکن دین کی وہ خدمت کر گئے جو بہت سے مسلمانوں نے خدمت نہیں کی ہے. اب آپ کو بتاؤں, ایک مثال دیتا ہوں. احادیث کو تلاش کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی گئی ہے, النہایہ, نہیں وہ کتاب نہیں, آپ کہاں چلے گئے, ایک کتاب ہے معروف کتاب ہے, جعلیات میں موجود ہے. کس کتاب میں کون سی حدیث کہاں ہے, اگر آپ کو چیک کرنا ہو, اب تو خیر انٹرنیٹ کا دور آ گیا, بہت آسانی ہو گئی, سہولت ہو گئی ہے. اس سے پہلے کیا تھا, آپ وہ کتاب میں جائیے, ایک لفظ دو لفظ اس حدیث کے بھی اگر اندازاً بھی آپ نے یاد کیا ہوا ہے, وہاں سے جا کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ حدیث کون کون سی کتاب میں ہے, کون کون سے باب میں ہے, سب دیا ہوا. یہ خدمت کس نے انجام دی؟ یہود و نصارہ نے انجام دی. سبحان اللہ. بتائیے. چلیے وقت کم ہے. اس امت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس امت کی توبہ کا طریقہ الگ ہے, پچھلی امتوں کا طریقہ الگ تھا. پچھلی امتوں کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کس طرح وہ توبہ کرتے تھے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ منہ سے ایک آواز نکالی جو دل کی آواز ہو, اے اللہ ہم نے غلطی کی ہے, اے اللہ ہم ڈش دیکھتے ہیں, اے اللہ ہم برائی کرتے ہیں, ہم جا کے ڈشوں کا تار لگاتے تھے, ڈشوں کی تار لگاتے تھے, اے اللہ معاف کر دے. دل کی آواز ہو جو منہ سے نکلے, اللہ نے کہا چلو کوئی بات ہٹا, ہٹو کوئی بات نہیں, جاؤ, اور آئندہ خیال رکھنا. لیکن یہ ہماری توبہ کا طریقہ ہے. پچھلی امت کا طریقہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, کئی ایک حافظ بھی سامنے موجود ہیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ, بچڑے کی پوجا کر کے تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. تو آگے کیا کہا؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, اللہ کی طرف پلٹو, توبہ کرو. اور آگے توبہ کا طریقہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا, ایک دوسرے کو لوگ قتل کرو. یہ توبہ کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. ایک دوسرے کو لوگ, اہل تفسیر نے نقل کیا ہے,
لوگوں نے جب ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا بطور توبہ، بطور زیادتی نہیں، بطور توبہ، 70,000 لوگ اسی میں قتل ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ اب ان کو منع کر دو۔ کیا کرو؟ یہ توبہ کا طریقہ تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا؟ نہیں دیا، کیونکہ سب سے افضل امت ہے، صاف شفاف طریقہ آپ کو دیا گیا ہے، آسان سا طریقہ دیا گیا ہے۔ چلیے، اس امت کی خوبیوں میں سے خوبی یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، توجہ کیجئے، تو ہمیں 3 آپشن دیا ہے۔ کیا آپشن دیا ہے؟ کیا کیا ہے بولیے تو؟ یا تو قصاص لے لو، اور دوسرا یا دیت لے لو، تیسرا معاف کر دو۔ یہ 3 طریقے سب کو پتہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے یہاں صرف قصاص تھا۔ کیا تھا؟ صرف قصاص۔ کوئی کسی کو قتل کر دے اس کو قتل کرنا ہے، کوئی آپشن نہیں۔ نصارہ کیا تھا؟ معاف کر دینا ہے، کوئی کسی کو اگر قتل کر دے قصاص والی بات نہیں، معاف کر دو، ختم۔ لیکن ہمیں 3 آپشن دیا گیا ہے، یہ بھی اس امت کی خوبی ہے۔ ایک اور خوبی لے لیجیے اس امت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اوقات میں صبح کے وقت میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ یہ برکت تو ہر وقت میں ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن صبح کے وقت میں جس میں ہم لوگ سوتے رہتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح میں رکھی گئی، فی بکورہا، صبح میں برکت رکھی گئی ہے، لہذا صبح میں اٹھیے، صبح میں حرکت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، جو بھی کام کرنا ہو صبح سے کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے۔ اور برکت کے لیے سب سے پہلے فجر کی نماز فرائض کے طور پر کہ آپ اس کو ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ جب اللہ کی حفاظت میں ہوں گے تو پورے دن انشاءاللہ برکت ہی برکت۔ واللہ میں آپ کو کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پر جب میں فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہوں 100% یقین رہتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کس بنا پر؟ چونکہ جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ جو با جماعت فجر کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور اگر کبھی مس ہو جائے کسی بنا پر، واللہ پورے دن خطرہ رہتا ہے، کس وقت میں کیا ہو جائے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے، جب تک آپ یقین نہیں کریں گے تب تک آپ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیے، اور ایک اور خوبی اس امت کی یہ ہے کہ معمولی سے معمولی نیک عمل کرنے پر اللہ نے اجر عظیم سے نوازا ہے۔ ایک حرف آپ نے قرآن کا پڑھا، الف لام میم، یہ ایک ہے کہ 3 ہے؟ ایک ہے، 3 ہے۔ اور تجوید پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں لام میں بھی مد ہے اور میم میں بھی مد ہے، اور بھی 6 حرکت ہے، 1-2 حرکت نہیں، 6 کاؤنٹ کرتے جائیے ثواب کو، کم سے کم 10، کم سے کم 10۔ میم پر شد ہونے کی بنا پر غنہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب آپ بتائیے، الف لام میم غنے کے ساتھ ہم نے کیا، ٹھیک ہے، ہزاروں نیکی مل گئی آپ کو صرف الف لام میم کہنے کی بنا پر۔ بتائیے اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اس امت کی خوبی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال جانتے ہو کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا یاد رکھو، یہود و نصارہ میں یا تم میں فرق یہ ہے، ایک آدمی نے لیبر رکھا، ایک آدمی نے لیبر رکھا، تو لیبر کو 3 حصے میں تقسیم کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا جی آؤ تم سے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، تم صبح سے لے کر ظہر تک کام کرو گے، صبح سے لے کر ظہر تک کام کرو گے، آپ کو 1 قیرات ملے گا یا 1 دینار ملے گا، مان لی سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کام کیا، نصارہ کو بلایا گیا، کہا جی تم کو بھی کام کرنا ہے؟ ہاں کام کرنا ہے۔ کہا چلو عصر تک کام کرو، 1 ملے گا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کام کیا۔ ہمیں بلایا گیا، ہم بھی دوڑے کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ کہا کہ مغرب تک تم کام کرو گے، عصر سے مغرب تک، کہاں تم کو 2 ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ٹائم بھی شارٹ اور مزدوری بھی زیادہ۔ ان لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہا یہ کیا ہوا،
ہم لوگوں نے لمبا وقفہ کام کیا، پیسہ بھی کم ملا، انہوں نے شارٹ ٹائم کام کیا، پیسہ بھی ڈبل ملا، یہ کیا؟ تو مالک نے کہا کیا تم لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی؟ یہ جواب دو۔ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، تم نے جو اعتراض کیا تمہارا اعتراض غلط ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے اس امت کی خوبی اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے۔ چلیے، یہ ایسی امت ہے جس کے دین کی بنیاد توحید پر ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید کیا ہے؟ توحید سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خالص حق ہے بندوں پر، ایک کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت عبادت کے لیے کتنوں بڑا سے بڑا انسان ہو، نبی ہو، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، جبریل، میکائیل، اسرافیل کیوں نہ ہو، عبادت ان کی نہیں ہوگی۔ عبادت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی۔ آئیے ایک اور خوبی اس امت کی لے لیجئے جو کسی اور امت کو نہیں ملی ہے، وہ کیا ہے؟ مال غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ مال غنیمت کو اللہ نے، دو طرح کی امتیں گزری ہیں، ایک تو اللہ نے جہاد کا حکم ہی نہیں دیا، تب جہاد ہی نہیں تو مال غنیمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرح کی امت یہ پائی گئی کہ جہاد ہے، مال غنیمت بھی حاصل ہوا، لیکن اللہ نے آرڈر دے دیا کہ سنو، جتنے بھی مال غنیمت میں حصہ آئے ایسا کرنا سامنے لا کر کھلے میدان میں رکھ دینا۔ اللہ کی طرف سے آگ اتری اور آگ کھا گئی مال غنیمت کو تو سمجھو اللہ نے تمہاری عبادت کو قبول کیا، تمہاری محنت کو قبول کیا، اور اگر آگ نہ آ سکی اس کا مطلب اللہ نے قبول نہیں کیا۔ بتائیے یہاں قبولیت اور قبولیت نہ ہونے کی بات چل رہی ہے، اللہ نے بالکل ہٹا ہی دیا ہمارے سامنے سے، کہا اللہ قبول بھی کر رہا ہے اور مال غنیمت سے فائدہ بھی اٹھاؤ۔ مال غنیمت میں خواہ بچے آئیں، مال غنیمت میں خواہ مرد آئیں، مال غنیمت میں عورت آئے، مال غنیمت میں مال آئے، تم بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک بہت بڑی خوبی ہے اس امت کے لیے۔ اور ایک اور خوبی لیجئے جو کہ عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پچھلی امتوں پر جو بہت سی سختیاں پائی جاتی تھیں، بوجھ پائے جاتے تھے، قید و بند والے معاملات ہوتے تھے، وہ اس امت سے اٹھا لیے گئے۔ اسی لیے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آگے لها ما کسبت وعلیہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، آگے دیکھیے حافظوں کو متشابہ لگتی ہے، ادھر غیر حافظ کو ہی متشابہ لگ رہی ہے، ایسا نہیں کیا کیجیے۔ آگے کہا آپ نے ربنا، کیا کہا؟ اور اس کے بعد دیکھا نا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، جو بوجھ، جو پابندیاں پچھلی امتوں پر لگائی گئی تھیں اللہ نے وہ ہم سے ہٹا لیا۔ میں 5 مثال دیتا ہوں کس طرح کے بوجھ تھے ان کے اوپر جو اللہ نے ہم سے ہٹا لیا، اس پہ توجہ کیجئے گا۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کے یہاں جب کپڑے میں پیشاب یا گندگی لگ جاتی تھی، صفائی کا طریقہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے، جہاں پہ گندگی لگی وہاں سے قینچی سے ہو یا کوئی دوسرا سامان جس سے کٹائی ہوتی تھی اس زمانے میں، کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا ان کے یہاں۔ لیکن ہمارے یہاں دھو دیجئے، کیا کیجئے؟ یہ بوجھ کی بات ہے کہ نہیں بوجھ کی بات کہ جہاں پہ گندگی لگے وہاں پہ کٹائی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری چیز لیجئے، عورتوں کو ماہواری تو ہر زمانے میں آئی ہے، ہر زمانے میں آئی ہے، آئیے ان کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کے یہاں طریقہ کیا تھا کہ عورت جو ماہواری میں ہو، حیض میں ہو، اور مرد ایک سائے پر نہیں ہوتے تھے، ان کا کھانا الگ، بستر الگ، پیالے الگ ہو جاتے تھے، پلیٹیں الگ ہو جاتی تھی، بالکل الگ تھلگ بیچاری زندگی گزارتی تھی۔ لیکن اللہ نے ہم سے یہ ختم کر دیا، کہا کھاؤ پیو سب کچھ کرو، بس سوائے ہم بستری کے وہ نہ کرو۔ اب آپ بتائیے بوجھ والی بات تھی کہ نہیں تھی جو اللہ نے اس امت سے ختم کیا؟ تیسری مثال لیجئے، بنی اسرائیل میں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا قصاص ہے، یہود کے یہاں قصاص ہے، دیت نہیں ہے،
نصارہ کے یہاں معافی ہے لیکن دیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 3 آپشن دیا جیسا کہ آپ کو گزرا۔ چوتھی مثال لیجئے، اہل کتاب جب گناہ کرتے تھے تو دروازے پر لکھا جاتا تھا آ کر کے اس نے فلاں جرم کیا ہے، اور دروازے پر گناہ بھی لکھا جاتا اور ساتھ ساتھ معافی کا طریقہ بھی آ جاتا تھا کہ تم کو معافی اس طرح مانگنی ہے۔ ایک آدمی نے جرم کیا، لکھا گیا فلاں نے یہ جرم کر دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور معافی کا طریقہ کیا ہوگا، یہ طریقہ بھی لکھ کر کے آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ ہونے لگے آج تو پتہ چلا کہ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک غلط کام کیا آپ نے، دروازے پہ لکھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا اللہ کی طرف سے، بتائیے اس میں ہمارے لیے رسوائی بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آدمی توبہ کیسے کرے گا بتائیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ کتنی مثالیں ہوئیں؟ 4 مثالیں۔ 5ویں مثال لے لیجیے جو آخری مثال ہوگی اس کی۔ ان کے یہاں روزے میں کھانا پینا منع ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں منع ہے، لیکن ان کے یہاں ایک چیز اور بڑھ جاتی تھی کہ بات بھی نہیں کرنا روزے میں بات بھی نہیں کرنا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بات کو ختم کر دیا ہے۔ بات کو، کھانا پینا تو منع ہمارے یہاں بھی ہے لیکن بات چیت کرنے کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ کی بات شروع کر دیجیے آپ، اس کو اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یہ چند مثالیں تھی کس کی؟ کہ ہمارے یہاں اس امت کی خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آئیے چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، اخیر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب اتنی فضیلت والی امت ہے، اتنی عظمت ہے اس امت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں، پیارے نبی کے فرمان میں، لیکن یہ امت آج ذلت و خواری کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ اصل یہ مسئلہ ہے جس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں مختصر انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے وہ وقت کہ غیر قومیں، یہود و نصارہ، ہندو، اس میں شامل کر لیجئے شیعوں کو بھی، قادیانیوں کو بھی، جن کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ کس طرح بلائیں گے؟ کس طرح؟ جس طرح کھانے والے بھوک کی حالت میں کھانے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کو بلایا جائے گا، کھانا لگ گیا آئیے، دیکھیے نا جلدی سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، چپل کہیں چھوٹ جائے بعد میں تلاش کریں گے چپل۔ حالت ہماری یہی ہے۔ اب بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک ایسی سازش چلی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے لوگ کس طرح کیسے متحد ہو کر ورک کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں۔ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ بھائی ہمیں جو لوگ کوٹیں گے، کاٹیں گے، پیٹیں گے، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج ہم لوگ ملیار میں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہوگی؟ کہا آپ نے وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت جیسے سیلاب کے پانی پر لکڑیوں کا برادہ ٹکڑا سا دیکھا ہوگا تیرتا رہتا ہے، تمہاری حالت یہ ہو جائے گی۔ یعنی تم بالکل نکمے ہو جاؤ گے دین سے، نکمے، تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا دین سے، نام کے مسلمان رہو گے، کام تمہارا بالکل انہی کی طرح ہو جائے گا، رام شنکر کی طرح سے، جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ ایک بیماری تم کو لگ جائے گی ایڈز کی طرح سے۔ فرمایا بیماری کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا میں گھس جاؤ گے، دنیا ہی دنیا کرو گے، مال ہی مال کرو گے، و کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا شروع کر دو گے۔ یعنی تمام تگو دو تم دنیا کے لیے کرو گے اور آخرت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے تمہارا کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ ایک حدیث تو یہ ہوئی۔ دوسری حدیث لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابو داؤد ہی نے روایت کیا عبداللہ بن عمر سے، یہ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا اور ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے وہ کیا کر رہا ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کاروبار شروع کر دو گے، عینہ جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ چلیے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تم لوگ جب سودی کاروبار شروع کر دو گے،
اصل میں سود کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم عینہ ہے۔ ایک قسم کیا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو دیا کہ یہ سامان لے جاؤ، اتنے دن کے بعد اتنا دے دو گے، ٹھیک ہے؟ مرتا کیا نہ کرتا، آپ کو ضرورت پڑ گئی سامان بیچنے کی، آپ ہمارے پاس آئے، ایسا کاروبار بہت چل رہا آج، آپ ہمارے پاس آئے، کہا بھیا آپ سے تو میں لے گیا تھا، اتنے میں خریدا، اتنے دن میں اتنا بڑھا کر کے دینا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ نے جو مجھے دیا تھا 500 میں اور 300 بڑھا کے دینا تھا، 3 مہینے کے بعد 800 دینا تھا، تو آپ ایسا کیجئے نا، ضرورت ہو گئی ہے تو یہ 3 حصوں میں خرید نہ لیجئے، پیسے کی ضرورت ہے مجھے۔ اس کو عینہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی تھی، کفار عرب کے اندر بھی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم کاروبار میں سود کو داخل کر لو گے، بالخصوص اس کاروبار کو داخل کر لو گے کہ ضرورت مندوں کو کوٹو گے جب معاملے کے ذریعے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، گائے کی دم پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی کرنے پر راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کھیتی سے منع کیا گیا، بلکہ دنیا داری میں مکمل طور پر گھس جاؤ گے، بالکل دنیا دار نظر آؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، اللہ کی راہ میں لڑنے کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو کیا فرمایا؟ کتنی باتیں آئیں، ایک تو کاروبار تمہارے خراب ہو جائیں گے، دوسرے دنیا داری میں داخل ہو گئے، اور تیسرے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیے۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلتوں کو مسلط کر دے گا، جیسے آج ہمارے اوپر ہے، لا ينزعه عنکم، ہٹائے گا نہیں، ذلت نہیں ہٹائے گا، اگر تم نہیں بدلو گے اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ حتی تراجعوا دینکم، یہاں تک کہ تم لوگ دین کا مراجعہ نہ کر لو، دین کا۔ ہاں بھائی ہم سود کھاتے تھے، اللہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، گانا بجانا کرتے تھے، اللہ کے لیے ہم نے توبہ کر لیے، نماز چھوڑا کرتے تھے فجر کی، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنا، ہمیں اٹھنا ہے صبح میں انشاءاللہ، انقلاب پیدا کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلتوں کو ہٹا دے گا، اس لیے کہ آپ نے دین کا کیا کر لیا ہے؟ مراجعہ کر لیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں کہ ہم نے آپ کی فضیلت بھی سنائی، ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا، اور اس کا علاج بھی ہم نے سنت سے پیش کر دیا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس پر غور کرے، اور ہم میں سے جس کے اندر بھی جو خامی ہے یاد رکھیے گا اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ ہمارا مقام جتنا بلند ہے اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ ایک تو عظمت کو ہم نے کھویا، دوسرے ذمہ داریوں کو کنارے کر دیا، اور تیسرے برائیوں میں ڈوب گئے، تو بھلا بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کرے گا یا ذلت و خواری مسلط کر دے گا؟ کیا کرے گا؟ گردن کیوں ہلاتے؟ منہ سے بولیے۔ ذلت و خواری مسلط کر دے گا۔ آپ اللہ کے دین کا مراجعہ کیجئے، جہاں جہاں پہ خامی ہے اس کو ختم کیجئے، توحید کے لیے محنت کیجئے، اللہ کا حق ادا کیجئے اور کروائیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔